بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ہے ایک بہت مسئلہ عام چل رہا ہے کہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، چیف جسٹس قاضی عیسیٰ فائز صاحب، انہوں نے ایک قادیانی کے کیس میں ان کو چھوٹ دیتے ہوئے قادیانیوں کو جو مذہبی پابندی تھی اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی۔ بہرحال آپ جو بھی کہہ لیں، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیں کہ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے جو قرآن کریم کی آیات سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے ثابت ہے اور واضح حدیث سے ثابت ہے، اور یہ ایک ایسا متفقہ مسئلہ ہے کہ کسی بھی جماعت، کسی بھی مسلمانوں کی کسی بھی جماعت، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے مسالک پائے جاتے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، غیر مقلد ہیں، اہل حدیث ہیں، ان سب کے ہاں یہ مشترکہ طور پر جو ہے اجماعی مسئلہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی بن کے آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کو بھی نبوت قیامت تک نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے نبی بن گئے تھے اور ان کی دعا قبول ہوئی تھی، اس لیے وہ آئیں گے، لیکن نبوت آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں ملے گی۔ یہ مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے۔ البتہ ایک جو لبرل طبقہ ہمارا، اور جو صرف اس چکر میں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایسی چیز ہمیں ملے کہ جس پر ہم گفتگو کریں تو ہمارے سننے والے بڑھ جائیں، اور یا پھر ہمیں مغرب سے، یورپ سے شاباش ملے، تو وہ لوگ اس بات کی غلط تشریح کو درست کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قادیانی اقلیت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں سمجھتے، اور اقلیتوں کے اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں عیسائی بھی رہ رہے ہیں اور ہندو بھی رہ رہے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہیں، ان سب کو الگ الگ حقوق ملے۔ کوئی ایسی اقلیت نہیں ہے جس کو ہمارے ملک میں ان کے حقوق نہ ملے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ قادیانی کیا ہیں؟ قادیانی لوگ اپنے آپ کو اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلامی شعائر کو اپنا کر اسلامی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بات کو تو ایک عام آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ جب وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہیں کہ ہم نے کسی بھی وقت، کسی بھی انداز سے ہم نے اپنے آپ کو اقلیت نہیں ماننا، تو ہم کون ہوتے پھر ان کو حقوق دینے والے؟ وہ اپنے آپ کو اقلیت مان لیں تو جیسے اور اقلیتوں کے حقوق ایسے ہیں ہم ان کو بھی دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، کلمہ بھی وہی مسلمانوں والے استعمال کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کے لیے صحابہ اور صحابیات کے لقب استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ کتنے بڑی دکھ کی بات ہے کہ وہ اپنی ضد پہ قائم ہے، اور لبرل طبقہ ہمارا ان کو موقع ملنا چاہیے ان کی تائید کا، تو وہ اپنی پوری کوشش لگا دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے قادیانیوں کو مظلوم لوگوں کے سامنے پیش کر لیں، اور ان کو جو ان کے حقوق نہیں ملنے چاہیے وہ ان کو دلوا دیں۔ تو بھئی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس پر الحمدللہ ہمارے بالخصوص ہمارے دیوبند کے حضرات نے پاکستان بننے سے پہلے تاریخ شروع کی، اور پاکستان بننے کے بعد یہ لاہور گواہ ہے، اس پر کئی ہزار مسلمانوں نے ختم نبوت کے نعرے پر قربانی دی، اور ان آئین ویسے نہیں بنا، مسلمانوں کی جو ہے خون پسینے کی قربانی لگی ہے، اس کے بعد یہ آئین بنا ہے۔ تو جیسے یہ آئین بننے کے لیے ہم نے قربانیاں دی، تو ہمارے لبرل طبقہ اور مغربی اقوام یہ جان لیں کہ ہم اس قانون کو بھی بچائیں گے، اور اس قانون کے پیچھے جو اپنے آپ کو لبرل کہلا کر اور ان کے مغرب کو خوش کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ بھئی وہ قادیانیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم ان کو بھی بے نقاب پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک اور یہ قانون، یہ ختم نبوت کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے اجماعی مسئلہ رہے گا، اور کبھی بھی کوئی بھی مسلمان کسی بھی آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے کو جو نبوت کا دعویٰ کرے نبی نہیں مانے گا۔ یہ ہمارا اجماعی مسئلہ ہے۔ ختم نبوت زندہ باد تھا، ختم نبوت زندہ باد ہے، اور ختم نبوت زندہ باد رہے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس عقیدے پر قائم رہنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔